إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی نہایت ہی عزت اور احترام کے لائق ماں اور بہنوں، کائنات کی تخلیق اور قائد کائنات کی ہر چیز اور کائنات کا یہ نظام، یہ مواسم کی تبدیلی، یہ سب کے سب اللہ رب العزت کی توحید کی نشانیاں ہیں، رب العالمین کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں، ہوش مند ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں. ان چیزوں سے وہ اللہ رب العزت کی توحید تک پہنچتے ہیں اور ان کے دلوں میں رب العالمین کی توحید مضبوط ہوتا ہے اور اس میں اور مضبوطی آتی ہے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں. ہم اور آپ موسم گرما کا سامنا کر رہے ہیں جو کہ سال کے مواسم میں سے ایک بہت اہم موسم ہے جس میں
دھوپ تیز ہوتی ہے، گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ بھی سال کے مواسم میں سے ایک عظیم موسم ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دھوپ اور گرمی کے تعلق سے یہ بات ہمیں اور آپ کو سبھی کو معلوم ہے کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور جو بھی مواسم ہیں ان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جہاں دھوپ کا، جہاں گرمی کا بہت بڑا رول ہے فصلوں کے، پھلوں کے، فروٹ کے پکنے کا، وہیں پر یہ دھوپ اور یہ گرمی ہمارے جسم میں وٹامن ڈی اس کے ذریعے سے بنتا ہے، جو کہ جسم کے لیے بہت مفید ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ذریعے سے جسم کے اندر سے بہت سارے زہریلے جراثیم اور بہت سارے ایسے زہریلے اور خطرناک مواد اللہ رب العزت جو ہے کیا نام ہے انسان کے جسم سے ختم کرتا ہے۔ موسم گرما میں مختلف جو پھل پائے جاتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے میرے بھائیوں کہ رب العزت نے ان ساری چیزوں میں بہت ساری حکمتیں رکھی ہیں۔ آج ہم اس خطبہ میں تھوڑا سا یہ جانیں گے کہ موسم گرما کے بارے میں اور گرمی کے موسم کے بارے میں قرآن اور حدیث میں کیا توجیحات موجود ہیں، کیا رہنمائیاں موجود ہیں۔ زیادہ تر تو ہم یہی جانتے ہیں کہ اسلام نماز کے بارے میں بتاتا ہے، اسلام روزے کے بارے میں بتاتا ہے، اسلام ذکر و اذکار، تسبیح اور تحلیل کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن ہم اس چیز کو بھی جانیں اور جاننا چاہیے میرے بھائیوں کہ اسلام ہر چیز کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے اور کمی ہے کہ ہم اس کو نہ سمجھ سکیں اور اسلام کو چند چیزوں کے لیے محدود کر دیں۔ ہر چیز کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اپنے دین میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے، اور پل پل ہمیں اور آپ کو گائیڈ کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ یہ سخت گرمی کیوں ہوتی ہے، یہ گرمی کا موسم کیوں آتا ہے، اتنی سخت دھوپ کیوں ہوتی ہے۔ اس میں بھی ہمارے لیے بہت عبرت اور نصیحت ہے۔ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو جسے ہم بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے شکایت کی، جہنم نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی فریاد رکھی، جہنم نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا، اور مسئلہ یہ کیا رکھا، کہا یا ربی اکل بعضی بعضا، اے رب اتنی گرمی ہے اور اتنی آگ ہے، اتنی حرارت ہے کہ میرے اندر کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جا رہا ہے۔ تو یہ جہنم نے رب العالمین سے مسئلہ رکھا، تو اللہ رب العزت نے جہنم کو سال میں 2 بار سانس لینے کی اجازت دے دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم سب سے سخت گرمی جو پاتے ہو یہ جہنم کے سانس لینے سے۔ میرے بھائیوں بتائیے کتنی بڑی عبرت اور نصیحت اسے موجود ہے کہ انسان ان سے نصیحت حاصل کرے، لیکن ہم اور آپ یہ سائنسی اور یہ عقلی لوگوں کے پیچھے پڑ کر کے جو شریعت اسلامیہ کی توجیحات ہیں اور جو اس میں تذکیر اور عبرت اور نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، ان چیزوں کو ہم بھول گئے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں بس یہ سسٹم ہے، چلا آ رہا ہے، ایسے ہی ہوتا آ رہا ہے۔ کیوں ہوتا ہے، کیا مقصد ہے، اس کے پیچھے کیا جو ہے حکمت کار فرما ہے، ان ساری چیزوں پر ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی وضاحت یہ فرمائی ہے کہ یہ جو گرمی سخت سے سخت ہوتی ہے، دھوپ سخت سے سخت ہوتی ہے، یہ جہنم کے سانس لینے سے جو ہے کیا نام ہے ہوتی ہے۔ گرمی کے تعلق سے، موسم گرما کے تعلق سے جو توجیحات ہیں اور رہنمائی ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو گرمی سے، سخت دھوپ سے اور سخت جو ہے کیا نام ہے گرمی سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک ہو سکے اس سے جو ہے احتیاط کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، سائے میں رہنا چاہیے، ٹھنڈی جگہوں پر رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چنانچہ انسان کو
سخت گرمی اور دھوپ سے بچنے کی تاکید شریعت اسلامیہ میں کی گئی ہے۔ اب سخت دھوپ اور گرمی سے بچنے کی پہلی شکل تو یہ ہے کہ انسان سایہ دار چیزوں کا استعمال کرے، گھر میں رہے، سایہ دار درخت کے نیچے رہے، اس طریقے سے، اور دھوپ میں نہ رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے مسند احمد کی ایک روایت ہے موجود میرے بھائیوں، قیس ابن ابی حازم رحمہ اللہ اپنے ابا ابو حازم سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا قائد فی الشمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوں، میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھا تو فرمایا تحول الی الظل فإنه مبارک، اے اللہ کے بندے سائے میں بیٹھ جاؤ، سائے کی طرف چلے جاؤ، سائے میں ہو جاؤ، کیوں سایہ یہ بابرکت چیز ہے، یہ آپ کے لیے مفید چیز ہے، یہ آپ کو گرمی سے دھوپ سے جو ہے کرم ہے بچائے گی۔ اور اسی لیے ہم اور آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 لعنت والی چیزوں سے بچو، 3 لعنت والی چیزوں سے بچو۔ آج ہم دنیا والوں کے نعرے سن کر کے، جو نعرے انہوں نے ہمارے دین سے لیا ہے، ہمارے قرآن سے لیا ہے، حدیثوں سے لیا ہے، جھاڑ لگاؤ، سایہ خوب لگاؤ، سایہ دار درخت لگاؤ، یہ نعرہ کس کا ہے میرے بھائیوں؟ یہ نعرہ کس کا ہے؟ یہ اسلام کا نعرہ ہے، جس کو ہم نے بھلا دیا ہے اور غیروں کے ذریعے سے آتا ہے تو ہم کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ان کا نعرہ ایسا ہے، گورنمنٹ کا جو ہے ہدف یہ ہے، ٹارگٹ ایسا ہے کہ ہر طرف سایہ دار درخت لگائے جائیں۔ یہ اسلام کا نعرہ ہے کہ سایہ دار درخت خوب لگایا جائے، سایہ دار درختوں کی حفاظت کی جائے، لگانے کا بھی حکم دیا ہے، کاٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور یہی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 لعنت والے کاموں سے بچو، اس میں سے ایک کیا ہے میرے بھائیوں؟ بلکہ 2 چیزیں ہیں، اس میں ایک چیز وہ ہے، 3 چیزیں ہیں جس میں ایک چیز ہے کہ سایہ دار جگہوں میں گندگی پھیلانے سے بچو۔ سایہ دار جگہوں پہ آدمی آرام کرتا ہے، مسافر آتے جاتے ہیں، تو سایہ دار جگہوں پر گندگی پھیلانے سے بچو۔ اور بچنے کا ایسا اسلوب اختیار کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لعنت والا کام ہے یہ ملعون لوگوں کا کام ہے کہ سایہ دار درختوں کے نیچے جا کر کے گندگی پھیلائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر ہمیں مجبوری ہے، ضرورت ہے، حاجت ہے، اور ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ ہم کو دھوپ میں جانا ہی ہے، ہم کو دھوپ میں چلنا ہے، تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے سروں پر کپڑا رکھ لینا چاہیے، کیپ کا استعمال کرنا چاہیے، ٹوپیوں کا استعمال کرنا چاہیے، پگڑی کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا سر اور جو ہے ہمارا چہرہ دھوپ سے جو ہے کہنا بچا رہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے حج کے دوران اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام حالت احرام میں تھے، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے کے لیے گئے تھے، دھوپ میں نکلنا پڑا تھا، چونکہ جمرہ عقبہ کو کنکری جو ہے صبح سے ہی مارنا 10 تاریخ کو شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گئے تھے اور سخت دھوپ کا سامنا تھا، نبی علیہ السلام اس حالت میں گئے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک کپڑا اٹھائے ہوئے تھے جس کے ذریعے سے وہ گرمی سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر سایہ کر رہے تھے۔ تو کپڑوں کو رکھ لینا، کیپ کا استعمال کرنا، ٹوپیوں کا استعمال کرنا، پگڑیوں کا استعمال کرنا، تاکہ ہمارا سر اور چہرہ یہ گرمی کی شدت میں نہ آئے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، گرمی اور سخت دھوپ کے حالت کے بارے میں ایک شرعی توجیہ یہ ہے کہ ہم اس گرمی اور اس دھوپ کے ذریعے سے ایک منظر کو یاد کیا کریں، اور وہ منظر کون سا ہے؟ میدان محشر ہے میرے بھائیوں، میدان محشر ہے اللہ کے بندو۔ ایک آدمی جو ہے دھوپ میں نکلتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ دھوپ میں رہتا ہے، کتنا وہ تڑپ جاتا ہے اور کتنا وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھنڈی جگہ پہنچ جائے، کہیں ایسے کمرے میں پہنچ جائے جہاں اے سی لگی ہوئی ہو، جہاں پنکھے چل رہے ہوں، جہاں سایہ ہو، اور وہاں جاتا ہے تو کہتا ہے بڑا آرام ملا، بہت سخت دھوپ ہے، بہت سخت گرمی ہے، بہت حالت خراب ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس دن، آج تو سورج ہم سے بہت دور ہے میرے بھائیوں،
بہت دور ہے سورج میرے بھائیوں، لاکھوں کروڑوں میل جو ہے ہم سے دور ہے سورج، لیکن اس سورج کے دھوپ میں ہم جو ہے آدھا اور 10-15 منٹ اگر رہتے ہیں تو ہم تڑپنے لگتے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے میرے بھائیوں، میدان محشر کا دن ہے، جس دن سورج بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، ہم جو ہے سروں کے اوپر، ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، ہم مچھلیوں کی طرح سے تڑپ رہے ہوں گے۔ اس میدان کو بھی یاد کیا کرو میرے بھائیوں، اس حالت کو بھی یاد کیا کرو میرے بھائیوں، کہ کیسے ہم اس کو جھیلیں گے، کیسے ہم اس کو برداشت کریں گے۔ ہم کیوں نہ ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کی سختی سے بچانے والا ہے، میدان محشر کی دھوپ سے بچانے والا ہے۔ اس میں سے آپ لوگ جانتے ہیں 7 لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ایسے دن ان کو سایہ دے گا، اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہے جس کا دل ہمیشہ مسجدوں میں لگا رہتا ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ جو ہمارے بھائی فجر کی نماز میں سوتے رہتے ہیں، معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کا دل مسجد میں نہیں لگا ہوا ہے میرے بھائیوں، آپ کا دل سونے میں لگا ہوا ہے۔ جو بزنس اور تجارت کرتے ہیں اور نمازیں چھوڑتے ہیں میرے بھائی، آپ کا دل مسجد میں نہیں لگا ہوا ہے، نماز میں نہیں لگا ہوا ہے، آپ کا دل بزنس اور تجارت میں لگا ہوا ہے۔ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، جس کا دل نماز میں لگا رہتا ہے، وہ جو ہے بندہ ان میں سے ہوگا۔ بہرحال وہ 7 لوگ ہیں جن کی تفصیل میں آج کے خطبے میں نہیں بتا سکتا، کسی اور موقع سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے آگ کے بارے میں کہتے ہیں، نارکم جزء من 70 جزءا من نار۔ اے لوگو، یہ جو دنیا کی آگ ہے، اس دھوپ میں اور اس گرمی میں آگ کے سامنے جو ہے کیا نام ہے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں گرمی کے موسم کے بارے میں کہتی ہیں کہ گرمی کے موسم میں گیس کے پاس کچن میں کام کرنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ ایک تو گرمی ہے اور اس کے ساتھ گیس اور آگ کی گرمی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ذرا جہنم کی گرمی کو بھی یاد کر لیا کریں، جہنم کی آگ کو بھی یاد کر لیا کریں میرے بھائیوں، جس آگ کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آگ تو 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے جو دنیا کی آگ ہے، یعنی 69 حصہ جو ہے کیا نام ہے جہنم کی آگ اس سے اور سخت ہوگی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، ارے جلانے کے لیے اور کسی کو برباد کرنے کے لیے تو یہی آگ کافی ہے، اسی آگ کے سامنے ہم کھڑے نہیں رہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا بالکل سچ فرمایا آپ لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود بھی شرکش لوگوں کو، ہٹ دھرم لوگوں کو، متکبر لوگوں کو سخت سے سخت سزا دینے کے لیے 69 درجہ جو ہے کیا نام ہے زیادہ رکھا گیا ہے جہنم کو۔ اس گرمی سے، اس دھوپ سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جہنم کی گرمی کو اور جہنم کی سختی کو یاد کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، گرمی کے موسم میں سے موسم کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے ٹھنڈا پانی۔ ٹھنڈا پانی میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی ویسے ہی بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر وہ جو ہے کہ نام ٹھنڈا ہو تو اللہ رب العزت کی اور بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے پانی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی حدیثوں میں ہمیں ترغیب دلائی ہے۔ ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے قیامت کے دن ہر آدمی نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ کیا ہم نے تم کو صحت مند جسم نہیں دیا تھا اور ہم نے تم کو ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ ماشاءاللہ، اللہ رب العزت کی نعمت فریج ہے، فریزر ہے، کولر ہے، لگا ہوا ہے، خرید لو، گھر میں رکھ لو، ٹھنڈا پانی پی لو، سکون مل جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس لیے نبی علیہ السلام ہمیشہ پانی کے صدقہ کی بڑی ترغیب دلاتے تھے۔ پانی کے لیے انسان تڑپتا ہے۔ کہتے ہیں لاکھوں لوگ خودکشی کر چکے ہیں پانی کے لیے،
کتنے کسان اپنے آپ کو موت کے حوالے کر چکے ہیں پانی کے لیے. پانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا اہتمام کرنے کا حکم دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو اس کا ثواب برابر اس کی قبر میں ملتا ہے. مرنے کے بعد کس چیز کا ثواب ملتا ہے؟ من علم علما، آپ نے کوئی علم سکھایا. اسی طریقے سے او اجرا نہرن، کوئی نہر جاری کر دیا، کوئی کیا نام ہے نہر کھود دیا آپ نے. او حفر بیرن، یا آپ نے کوئی کنواں کھود دیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں او غرس نخلا، کوئی ہرا پودا لگا دیا. او بنا مسجدن، یا مسجد بنایا. او ورث مصحفا، قرآن کو پیچھے چھوڑ کر گیا، اپنے پڑھنے والوں کو چھوڑ کے گیا، یا ایسی اولاد کو چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے استغفار کرے. اسے بتائیے کہ پانی کو کیا نام ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ اس کے صدقے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے. نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری اماں کی طرف سے کیا میں کچھ صدقہ کروں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے بالکل ثواب ملے گا. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کون سا افضل ہے؟ تو آپ کہتے ہیں سقی الماء، پانی پلاؤ، پانی پلاؤ، یہ صدقہ سب سے افضل ہے. پانی پلاؤ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا. میرے بھائیوں، ایسے ہی میرے بھائیوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے یہ بھی ہم جانتے ہیں، مشہور اور معروف ہے کہ پانی پلانا، یہاں تک کہ جانور کو پانی پلانا میرے بھائیوں ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اس زناکار عورت کو یاد کیجئے جو زنا کرتی تھی، اس نے کسی کتے کو پیاس سے تڑپتے ہوئے دیکھا اور پانی پلا دیا، اللہ رب العزت نے اس کو معاف کر دیا. اہل علم نے لکھا ہے کہ کتے کو پانی پلا دیا تو رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. کیا حال ہوگا اس کا جو کسی انسان کو، مسلمان کو اور موحد کو پانی پلا دے اور اس کی زندگی کا ذریعہ بن جائے تو اس کا ثواب کا کیا حال ہوگا میرے بھائیوں. اس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ کے بندو، پانی پلانے کا جو عمل ہے یہ بیماریوں سے شفا کا بھی ذریعہ ہے. عام حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں، وہ تو کرتی ہی ہیں. ایک واقعہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا پیش آیا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا عبداللہ بن مبارک کے پاس. بہت بڑے تابعی ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، زاہد ہیں، عابد ہیں. ان کے پاس ایک آدمی آیا، کہا امیر محدث صاحب، شیخ صاحب، فلاں صاحب، میں بہت پریشان ہوں، گھٹنے کی تکلیف ہے مجھے، میرے گھٹنے سے خون رستا ہے اور گھٹنے میں زخم ہے، 7 سال سے بیماری جھیل رہا ہوں اور میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، بہت سارا علاج میں نے کرایا تو لیکن آج تک شفا نہیں ملی ہے، ذرا آپ مجھے کوئی رائے دیجئے. تو انہوں نے کہا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہ ایک کام کرو، میں جہاں تک سوچتا ہوں، میں جہاں تک چاہتا ہوں کہ آپ کسی ایسی جگہ پر کنواں کھدوا دو جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو. لوگ اپنی مردوں کی طرف سے 40واں کراتے ہیں، 30واں کراتے ہیں، 7واں کراتے ہیں، نہ معلوم کیا کیا خرافات کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، لوگوں کو پانی پلاؤ. اللہ کے بندو، بہت دکھ کی بات ہے میرے بھائیوں، بہت سارے مواقع پر، بہت سارے علاقوں میں دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہوتی ہے، مسلمانوں میں ایک سے ایک مالدار بھی ہوتے ہیں، لیکن بس اسٹیشن پر چلے جاؤ، نکڑوں پر چلے جاؤ، چوراہوں پر چلے جاؤ تو غیروں کے نام سے پانی پلانے کا، صدقہ جاریہ کا وہ دیکھا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے کم ہی دیکھا جاتا ہے. اس کا اہتمام کون کرے گا میرے بھائیوں؟ اس کی طرف کون توجہ دے گا؟ دنیا کیا نام ہے نبی علیہ السلام کی توجیہات کو لے رہی ہے اور ہم اور آپ اس سے غافل ہیں میرے بھائیوں. لہذا پانی پلانے کا یہ صدقہ کرنا چاہیے. اور پانی پلانا یہ کسی کے لیے بھی مفید ہے. انسان کو پلاؤ، جانور کو پلاؤ، چرند پرند کو پلاؤ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کوئی کنواں کھودا، اس میں سے کسی بھی جنات نے، کسی بھی انسان نے، کسی بھی پرندے نے اگر پانی پیا تو اس کو قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طریقے سے گرمی کے بارے میں ایک توجیہ ہے میرے بھائیوں کہ گرمی کے مہینے میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈی کر کے پڑھو. ظہر کی نماز کو
ٹھنڈی کر کے پڑھو. یہ لوگوں نے عجیب و غریب بنا لیا ہے کہ بھائی فکس کر دو اتنے میں نماز پڑھیں گے. نہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلدی پڑھتے تھے نبیوں کے موسم میں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرتے تھے گرمیوں کے موسم میں. اور آپ نے حکم دیا ہے ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم. لوگوں ظہر کو تاخیر سے پڑھا کرو گرمی کے مہینے میں، کیونکہ یہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس لینے سے. اس حکم پر کون عمل کرے گا؟ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں جب 1 بجے کا ٹائم ہمارا ہوتا ہے اذان کا تو مزدوروں کو معلوم رہتا ہے کہ چھٹی کا ٹائم ہو گیا ہے. اس کے لیے اذان مشروع کیا گیا ہے کیا؟ اذان اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ مزدور معلوم ہو جائے کہ ہمارا ٹائم چھٹی کا ہو گیا. ارے محمد رسول اللہ کی سنت کہاں جائے گی؟ نبی علیہ السلام کی توجیہات کس کے لیے ہیں؟ ارے مزدوروں کو معلوم کرنے کے لیے موبائل ہیں، گھڑیاں ہیں، نہ معلوم کیا کیا، اور ان کو نہ معلوم ہے اس کا ٹھیکہ ہم نے تھوڑی لیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ظہر کی نماز کو ایک وقت پر فکس کر کے رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے اللہ کے بندو، فجر کی نماز میں خصوصی سستی ہو جاتی ہے گرمی کے مہینے میں خاص طور سے. ایک تو گرمی لگتی ہے اور رات چھوٹی ہوتی ہے، دن بڑا ہوتا ہے. تو اس پر توجہ دیجئے میرے بھائیوں. فجر کی نماز کیسے ایک فوجی سرحد پر ہوتا ہے، کیسے چوکنا ہوتا ہے. نمازوں کے لیے ایسے چوکنا رہیے میرے بھائیوں، چوکنا رہیے. نماز کا چھوڑنا ہمارے لیے بہت خطرناک ہے میرے بھائیوں. گرمی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کسی موقع پر کہا ہے قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. منافق لوگ کہتے ہیں کہاں جاؤ گے، اتنی گرمی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے رہو گے. لا تنفروا فی الحر، گرمی مت جاؤ، اتنی گرمی کہاں جائیں گے. اللہ نے کہا ان سے کہہ دو جہنم کی گرمی اور زیادہ سخت ہے میرے بھائیوں، لہذا جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. موسم گرما سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ گرمی میں گرمی لگتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ باریک کپڑے پہنے جائیں، ہلکے کپڑے پہنے جائیں، وہ کپڑے پہنے جائیں جو ٹھنڈے ہوں. کوئی بات نہیں میرے بھائیوں، پہنیے باریک کپڑے پہنیے، ہلکے کپڑے پہنیے، ایسے کپڑے پہنیے جو آپ کے بدن کے لیے آرام دہ ہو. لیکن یاد رکھیں، خاص طور سے ہماری ماں اور بہنیں اور ہم اور آپ بھی یاد رکھیں میرے بھائیوں کہ اگر کپڑا اتنا باریک ہے کہ جس سے ہمارے جسم کا حصہ نظر آتا ہے تو یہ اسلام میں حرام اور ناجائز ہے. گرمی برداشت کر لینا ضروری ہے میرے بھائیوں. میری بہنوں، آپ گھر میں بھی ہو تو یاد رکھو گا شوہر کے علاوہ آپ کی اولاد بھی ہے میری ماں اور بہنوں، آپ کے جو ہے کیا نام ہے اور دوسرے رشتہ دار بھی ہیں میری ماں اور بہنوں. تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ باریک کپڑے پہنو کہ جس سے جسم کے جو ہے کیا نام ہے مظہر ہم کو نظر آئے. یہ بالکل جائز نہیں اسلام میں. اس کا خیال رکھیں میرے بھائیوں. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 2 قسم کے جہنمی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. 2 قسم کے جہنمی، ڈائریکٹ کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں کہہ رہا ہوں. 2 قسم کے جہنمی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. ان میں سے ایک قسم کا جہنمی وہ ہے عورتیں ہیں جو کپڑا پہنی ہوئی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. کپڑا تو پہنی ہے لیکن ننگی ہے. کیوں؟ کپڑا باریک بہت ہے، کپڑا چست بہت ہے، کپڑا چھوٹا ہے. تمہارے بہت سارے بھائی ہاف چڈے پہن کے گھومتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ کہاں سے آیا ہے میرے بھائیوں؟ کدھر سے آیا ہے؟ یہ ناف سے لے کے گھٹنا تک پردہ ہے میرے بھائیوں. اس کو ڈھکنا فرض ہے ہمارے اوپر. اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھکا کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزر ہوا، کہا یہ علی، ران کھلی ہوئی تھی، کہا علی غط فخذک فإن الفخذ عورہ. اے علی تم کو سمجھتا نہیں، ران کو ڈھانپ لو کیونکہ ران یہ پردہ ہے. ہاف چڈے پہن کے گھومتے ہیں چوراہوں پر، پورے بازار میں گھومتے ہیں. اتنی شرم نہیں آتی ہے؟ اتنی بے شرمی مسلمانوں کے اندر کہاں گئی؟ کم سے کم ہمارا لباس ایسا ہو کہ گھٹنے تک تو کم سے کم ہونا چاہیے میرے بھائیوں. تو اس کا خیال رکھیں میرے بھائیوں کہ ایسا کپڑا نہ ہو جو تنگ ہو، چھوٹا ہو یا چست ہو. اس کے لیے ہمیں اور آپ کو بالکل قطعی طور سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، گرمی کے موسم کے بارے میں ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بہت سارے بھائی ہمارے نہانے کے عادی ہوتے ہیں. گرمی لگتی ہے، بلا شک و شبہ نہائیے، اللہ کی نعمت ہے پانی، نہائیے، نہانے کی اجازت ہے. بہت سارے لوگ سوئمنگ پول پہ نہانے کے لیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر سوئمنگ پول پہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں نہاتے ہیں، مرد اور عورتیں دونوں نہاتے ہیں،
تو ایسے سوئمنگ پول پہ جانا حرام اور ناجائز ہے میرے بھائیوں، ناجائز ہے۔ ایسے سوئمنگ پول جہاں جو ہے کیا نام ہے میوزک ہو، ایسے سوئمنگ پول جہاں کسی چیز کا احرام کا ارتکاب کرنا پڑتا ہو، میرے بھائیوں ہم مت جائیے۔ اللہ کے بندو بچو جہنم کے جگہوں سے، جہنم کے جگہوں سے بچو، جہنمیوں کے جگہوں سے بچو۔ ایسی جگہوں پر ایک مسلمان کو جانا جائز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں رواج آتا جا رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی چلی جاتی ہیں، ہمارے بھائی بھی چلے جاتے ہیں ایسے سوئمنگ پول پر جہاں کی لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، نعوذ باللہ ہم کیسے وہاں پر ٹھہر پاتے ہیں اور رک پاتے ہیں، اس کا خیال رکھیں۔ آخری بات جو میرے بھائیوں موسم گرما کے تعلق سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگوں جن کو اللہ نے نوازا ہے، دولت دیا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو ملازمت پر رکھا ہے، کچھ لوگوں پر مزدوری پر رکھا ہے، کچھ کام کے لیے ہائر کیا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں یہ ملازم آپ کے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں مزدوروں کے حقوق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو۔ آپ تو آدھے گھنٹے اور 10 منٹ کے لیے دھوپ میں نہیں کھڑے ہو سکتے ہو، یہ بیچارہ 4 گھنٹہ اور 8 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر بھاگ کر پسینہ ٹپکتا رہتا ہے اور وہ پورا کام کرتا ہے۔ کیا اس کے اندر جان نہیں ہے؟ کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا ہے؟ جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ویسے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اس کا حق مارو گے تو یاد رکھو کہ جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خاص طور سے کہ میرے بھائیوں مزدوروں کو ان کی مزدوری ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ بہت سارے لوگ چکریں لگواتے ہیں، 6 مہینے سال 2 سال گزر گیا، کتنا ہے؟ کروڑوں کے مالک ہیں، دینا کتنا ہے؟ 1000-2000 روپیہ دینا ہے، اس کے لیے بیچارہ صبح شام مارتا ہے۔ کب کام کیا ہے اس نے؟ کب محنت کی ہے اس نے؟ کتنے دن گئے اور یہ مالدار بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کا خوف کھاؤ میرے بھائیوں، مزدور کا پورا پورا حق اس کا جو ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دیا کرو۔ یہ گرمی کا موسم ہے، رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظہر کے وقت میں ہم سوچیں گے گرمی بہت زیادہ ہے، گھر سے نکلنے کے لیے لائق نہیں ہے، فجر کے ٹائم سوچیں گے رات چھوٹی ہے، میرے بھائی جو ہے کہ ہمیں نیند پوری نہیں ہوتی ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے تو جو ہے کیا نام ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کب کریں گے؟ لہذا ہوشیار ہو جائیے، چوکنا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، دین پر استقامت فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم ملک الرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ آپ جو ہمارے سامنے بہت سارے اسٹال دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں دینی مراکز کے ہیں جس میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، انہی شعبہ جات سے توحید و سنت کا پیغام لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے۔ آپ ان کا بھرپور تعاون کریں، اور اسی طرح سے بہت سارے ہمارے احباب جو آن لائن دیکھ رہے ہیں، وہ آن لائن میں بھی QR کوڈ ڈال دیا گیا ہے، وہاں اپنا تعاون وہ پیش کریں اور ضرور پیش کریں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین آپ کے اجر کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔